تاریخ کے کچھ ادوار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک دور مغل سلطنت کا بھی تھا جس کی قیادت کر رہا تھا شاہ جہاں۔ لیکن یہ سنہرا دور کیسے آیا؟ صرف دولت کی وجہ سے یا ایک مضبوط حکمران کی وجہ سے؟ لیکن اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 1592 لاہور۔ شہزادہ خرم پیدا ہوا ایک ایسے خاندان میں جس کی بنیاد رکھی تھی ظہیر الدین بابر نے، جسے مضبوط کیا اکبر نے اور عیش و عشرت کے ساتھ چلایا جہانگیر نے۔ مگر خرم کی تربیت اور اس کی طبیعت ذرا مختلف تھی۔ اسے کم عمری میں ہی فوجی کیمپوں میں لے جایا گیا۔ اس نے توپ خانے کی ترتیب سیکھی، ہاتھیوں کی جنگی حکمت عملی سیکھی، حتیٰ کہ فارس اور وسط ایشیا کی سیاست بھی سمجھی۔ جانتا تھا کہ مغل سلطنت کے شہزادوں کو اکثر تخت کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اس لیے اس نے یہ تمام تر علوم اور فنون بڑے شوق سے سیکھے تاکہ آگے چل کے یہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جہانگیر کے دربار میں اصل طاقت ایک خاتون کے پاس تھی جو کہ تھی مہر النساء اور نور جہاں۔ نور جہاں اس وقت چاہتی تھی کہ اس کا داماد شہریار مغل سلطنت کا اگلا بادشاہ بنے، اور یہی بات خرم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی۔ چند برس تک تو خرم نے بغاوت کی، پھر صلح کی، اور پھر یہی اختلاف دوبارہ سے پیدا ہونے لگے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اس نے سیکھا کہ تخت صرف جنگ سے نہیں بلکہ سیاست سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 1627 میں جب جہانگیر کشمیر سے آگرہ واپس آ رہا تھا، اسی دوران اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ 1627 سے 1628 کے درمیان شہزادہ شہریار اور شہزادہ خرم کے درمیان یہی بحث و مباحثہ اور اختلاف چل رہا تھا کہ بادشاہ کون بنے گا۔ نور جہاں چاہتی تھی کہ شہریار بادشاہ بنے، جبکہ شاہ جہاں چاہتا تھا کہ وہ اصل وارث ہے اور وہی بادشاہ بنے۔ شاہ جہاں نے اپنی سیاست کا لوہا منوایا اور اپنے ساتھ اپنے امراء کو ملایا اور 1628 میں شہریار کے خلاف لڑا اور شہریار کو شکست دی، اور 1628 میں شاہ جہاں تخت پر بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے دربار کو منظم کیا اور نور جہاں کا اثر و رسوخ وہاں سے ختم کیا۔ شاہی اخراجات کو نئے سرے سے ترتیب دیا، صوبائی گورنروں پر سخت نگرانی رکھی اور فوج کو جدید کیا اور اسے جدید ترین اسلحے کے ساتھ مستحکم اور مضبوط بنایا۔ شاہ جہاں کے دور میں دوبارہ منصبداری کے نظام کو اور بہتر بنایا گیا اور محصول کی وصولی میں شفافیت لائی گئی۔ اس کے دور میں سلطنت کی آمدنی اب تقریباً اپنے عروج پر تھی۔ ہندوستان اس وقت عالمی تجارت کا مرکز تھا۔ یورپی کمپنیاں یہاں پر بڑی انویسٹمنٹ کر رہی تھیں، خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی ساحلی علاقوں میں اپنے قدم جما رہی تھی۔ شاہ جہاں اکبر کی طرح تمام مذہبوں کا روادار نہیں تھا۔ اس نے اسلامی قوانین کو زیادہ اہمیت دی، مندروں کو گرانے کے احکامات بھی دیے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر بغاوت ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے ہندو امیروں کو دربار میں برقرار رکھا۔ راجپوت سرداروں کا اثر بھی اس کے دور حکومت میں قائم رہا۔ یہ ایک متوازن مگر سخت نظام تھا۔ شاہ جہاں کا اصل کارنامہ اس کا فن تعمیر تھا۔ دہلی میں اس نے ایک نیا شہر بسایا، شاہ جہان آباد۔ لال قلعہ یعنی ریڈ فورٹ کو اس نے شاہی محل بنایا۔ بہت سی تعمیرات جیسے دیوان عام، دیوان خاص، نہر بہشت، جامع مسجد اور شالیمار باغ۔ جامع مسجد طاقت اور روحانیت کی امتزاج تھی۔ شالیمار گارڈنز فارسی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ تاج محل بھی اس کی تعمیرات میں سے ایک ہے۔ 1631 میں ممتاز محل کی وفات ہوتی ہے۔ 20,000 کاریگروں کو بلایا گیا اور ایک ایسی عمارت بنوائی گئی جسے سمبل آف لو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تاج محل۔ اس عمارت کی سجاوٹ میں قیمتی پتھر استعمال ہوئے، یاقوت، عقیق اور فیروزہ۔ راجستھان سے خاص طور پر اس عمارت کے لیے سنگ مرمر منگوایا گیا، اور دنیا آج بھی دیکھ سکتی ہے کہ یہ مکمل ہم آہنگی کا شاہکار ہے۔ اس عمارت کی جیومیٹری، قرآنی خطاطی، روشنی کا انعکاس سب مثالی ہیں اور سب کی سب چیزیں علامتی بھی ہیں۔ اگر شاہ جہاں کی فوجی مہمات کی بات کریں تو شاہ جہاں نے دکن میں اپنا کنٹرول مضبوط کیا، بیجاپور اور گولکنڈہ کو تابع کیا گیا، لیکن قندھار جس پر صفوہ سلطنت یعنی شاہ ایران نے قبضہ کیا تھا وہ واپس نہ لیا جا سکا۔ اس دور میں مغل فوج دنیا کی طاقتور فوجوں میں شامل ہوتی تھی، مگر پھر بھی قندھار واپس نہ لیا گیا، اور بعد میں یہ ناکامی مغل سلطنت کی کمزوری کی علامت بنی۔ شاہ جہاں کی معاشی اور درباری زندگی بھی بے مثال تھی۔ شاہ جہاں کے دور میں ریشم کی صنعت عروج پر تھی، دستکاری بے مثال تھی اور سونے اور چاندی کا بہاؤ تھا۔ دربار میں جوہرات کی چمک ہوا کرتی تھی۔
تخت طاؤس یعنی سونے اور ہیرے سے مزین شاہی تخت اسی دور میں بنایا گیا۔ ویسے تو جہانگیر کی بہت سی اولادیں تھیں، مگر جہانگیر کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا دارالشکوہ تھا، صوفی اور لبرل قسم کی عادات رکھنے والا۔ دوسرا بیٹا شاہ شجاع تھا جو کہ بنگال کا گورنر تھا۔ شاہجہاں کا تیسرا بیٹا مراد تھا جو کہ گجرات کا حاکم تھا، اور چوتھا بیٹا تھا اورنگزیب۔ 1657 میں شاہجہاں بیمار ہوتا ہے اور 1658 میں جنگ سموگڑھ ہوتی ہے۔ ویسے تو شاہجہاں چاہتا تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے داراشکوہ کو اپنا جانشین بنائے، لیکن اورنگزیب جو سب سے چھوٹا تھا اس کے دل میں بھی اپنے دادا سلیم کی طرح تخت کی لالچ تھی، اور اسی دوران 1658 کے شروع کے دنوں میں جنگ سموگڑھ کا آغاز ہوتا ہے۔ داراشکوہ کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے اور وہ مارا جاتا ہے۔ اورنگزیب اس موقع کا ہاتھوں ہاتھ فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شجاع اور مراد کو بھی مروا دیتا ہے۔ باقی بچا شاہجہاں جو اس وقت علالت میں تھا تو وہ اسے اسی حالت میں قید کر دیتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ تصور کریں کہ آگرہ قلعے کی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے جس میں شاہجہاں کو تنہا اکیلا بند کیا گیا ہے، وہ بھی کسی اور کی طرف سے نہیں، کسی دشمن کے حملے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تخت کی لالچ کی وجہ سے اس کے اپنے ہی اولاد نے اسے قیدی بنا رکھا ہے۔ اور کچھ عرصے پہلے تک جو ایک بادشاہ تھا وہ آج ایک قیدی کی حیثیت سے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں زندگی گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کوٹھڑی کی کھڑکی سے روز تاج محل کو دیکھتا تھا جہاں پر اس کی سب سے پسندیدہ بیوی ممتاز دفن تھی۔ آخرکار 1666 میں شاہجہاں کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے تاج محل میں ممتاز کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے۔ ویسے تو شاہجہاں کا دور ایک اچھا دور تھا جس میں مغل فن تعمیر اپنے عروج پر تھی، معیشت مضبوط تھی اور مرکزی اقتدار بھی مکمل طور پر مضبوط تھا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہ تھیں۔ وہ چیزیں تھیں حد سے زیادہ شاہی اخراجات، فوجی دباؤ اور اس کی اپنی اولاد میں جانشینی کے لیے خانہ جنگی۔ یہ سب مغل سلطنت کے زوال کی بنیاد بنی۔ شاہجہاں کی زندگی ایک سبق ہے، اقتدار عظیم ہو سکتا ہے مگر قسمت اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کا مزید کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ اسنات نواز آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ۔